کوئی بھی جاتا ہے قبرستان تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علیک السلام، یہ مردوں کا سلام ہے، لیکن مردوں کو جو طریقہ حضور بتا رہے ہیں کوئی اختیار نہیں کر رہا. ہم تو یہی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو تم سلام اختیار کر رہے ہو علیک السلام، یہ اسلام میں نہیں، جاہلیت میں مردوں کو سلام کرنے کا ایک انداز تھا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك، إلى آخر الحدیث. بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں اسی باب کی کچھ احادیث آپ کو سنائی گئی تھی. باب کا عنوان ہے باب فضل الصدقہ، صدقے کی فضیلت اور ثواب. اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، احادیث پڑھ کر آپ کو سنائی گئی تھی. اسی کی یہ حدیث نمبر 31 ہے. باب فضل صدقہ کی حدیث نمبر 31 ہے اور کافی طویل، تقریباً 1 صفحے کی یہ روایت ہے اور بہت سے فوائد پر، بہت سی معلومات پر یہ حدیث مشتمل ہے. انشاءاللہ اسی کے ترجمہ اور کچھ ضروری باتیں عرض کی جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو جرئی جابر ابن سلیم ایک صحابی ہیں، ان کا نام جابر ہے اور ابو جرئی ان کی کنیت ہے. کنیت کہتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف نسبت کر کے اپنا نام رکھ لینا. جیسے کسی کا بیٹے کا نام محمد ہے تو وہ باپ اپنا آپ کو کہتا ہے ابو محمد، محمد کا باپ. یہ عربی زبان کا ایک انداز تھا. تو ایسے ہی ان کے بیٹے کا نام جرئی ہے تو اس کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے ہیں ابو جرئی، تو یہ ان کی کنیت ہے. اور جابر ابن سلیم ان کا نام ہے. ان سے روایت ہے، یہ مدینے سے کہیں باہر کے رہنے والے ہیں. انہوں نے غائبانہ اسلام قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی داعی کے ہاتھ پر، کسی صحابی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. پھر ان کو شوق ہوا ہے کہ مدینہ جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، میں بھی شرف صحابیت حاصل کروں. ایمان کی حالت میں جو نبی کی زیارت کرے وہ صحابی ہوتا ہے. اگر یہ زیارت نہیں کریں گے، چاہے ایمان کے ساتھ رہیں، ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں، صحابی تھوڑی بنیں گے. تو بہرحال یہ اس تبرک کے لیے کہ نبی کی زیارت اپنی آنکھوں سے کریں، مدینہ آئے ہیں. اس وقت کا ایک منظر، اس وقت کا یہ حال سنا رہے ہیں.
کیا کہہ رہے ہیں؟ اتیت المدینہ، میں مدینہ پہنچا۔ اب یہ نہیں پہچانتے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کون صحابہ ہیں، کس کا کیا مقام ہے، کو کچھ پتہ نہیں، اجنبی آدمی مدینہ آ رہا ہے۔ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ میں مسجد نبوی میں حاضری دی۔ فرأیت رجلا یصدر الناس عن رأیہ، یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک شخص ہیں کہ لوگ ان کی رائے پر، ان کی بات پر بھروسہ کر رہے ہیں، وہ جو کچھ فرماتے ہیں سب لوگ سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، وہ اس کے پاس آتے ہیں، اپنی بات وہاں رکھتے ہیں، وہ شخص ان کو جواب دیتا ہے اور وہ لوگ مان لیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسا آدمی کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے کہ سب لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، سب اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، پھر یہ جو ہدایت دے رہے ہیں لوگ اس کو مان رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہی تو رسول اللہ ہے، یہی تو اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی یہ اتنا بھی نہیں پہچان پائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بس ان کو لگا کہ ایک بہت عالم آدمی ہے، کوئی بہت سمجھدار آدمی ہے، لوگ سب آ رہے ہیں، معلومات کر رہے ہیں اور یہ ان کو جواب دے رہے ہیں، تو لوگوں کو ان کے تجربات پر، ان کی معلومات پر بھروسہ ہے، اس لیے لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کس طرح کی رہی ہوگی، ورنہ تو آپ کے جبے قبے اور عمامہ سے اور اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے ہر آنے والے کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن شاہانہ انداز نہیں تھا، فقیرانہ انداز تھا۔ مجمع میں جب آپ بیٹھے رہتے تھے تو نیا آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ کون سا ان میں محمد ہے، کون سا ان میں نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور صحابہ کا ایسا حلقہ لگا ہوا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی درمیان میں تشریف فرما ہے، تو وہ آنے والے پوچھ رہے ہیں ایکم محمد، بھائی تم میں محمد کون ہے؟ سارا مجمع ایک جیسا ہی ہے، سبھی ایک ہی طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی الگ سے کرسی سجائی گئی ہے، کوئی مسند رکھی گئی ہے، کوئی قالین آپ کے لیے بچھایا گیا ہو اور وہاں کچھ خدام کھڑے ہوئے ہوں، آپ کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو آنے والا کیا پوچھ رہا ہے؟ ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے دیا ھذا الرجل الابیض المتقی، یہی جو سفید اور گورے رنگ کے شخص ہیں جو تکیے لگائے بیٹھے ہوئے، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان واقعات سے اندازہ لگائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ مزاجی کس قدر ہے کہ آنے والا اجنبی آدمی یہ نہیں پہچان پاتا کہ پیغمبر کون ہے۔ یاد ہوگا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ، مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، بلکہ قبا پہنچے ہیں ابھی تو لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے، لیکن وہ بھیڑ بھی یہ نہیں پہچان پا رہی ہے کہ ابو بکر کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ حضرت ابو بکر خود بیان کرتے ہیں جب مجھے ایسا لگا کہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، بجائے نبی کی طرف بڑھنے کے لیے میری طرف پہلے بڑھتے ہیں اور مجھ سے مسافہ پہلے کر رہے ہیں لوگ، تو پھر میں نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی کپڑا، کوئی چادر لے کر ایسے سایہ کر لیا تاکہ لوگ پہچان لیں کہ میں تو خادم ہوں، مخدوم یہ ہے، تاکہ لوگ پہچانیں پیغمبر یہ ہیں۔ لیکن جب تک وہ سایہ نہیں کیا جا رہا تھا تو سب لوگ بڑھ بڑھ کر ابو بکر کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی نبی ہے۔ تو یہ سادگی تھی۔ اور آج کے زمانے میں جس کو تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے تو لباس اور زرق و برق ایسا حاصل کر لیتا ہے کہ ہر کوئی پہچانتا ہے یہ فلاں صاحب ہوں گے، یہ حضرت صاحب ہوں گے، لیکن یہ نبی کی سادگی کے خلاف۔ خلاصہ سبق یہ ہے کہ اصل قیمتی چیز وہ ہے جو آپ کے سینے میں ہے، اس لباس سے، زرق برق سے، پگڑی اور عمامہ سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں تو یہی رہ جانے والی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینے کی ایک چیز ہے وہ یہ بھی ہے سادگی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی باوجود وسعت کے، یعنی گنجائش ہے، مالی حیثیت سے وہ بڑا آدمی ہے اور بہت عالی شان لباس پہن سکتا ہے، لیکن نہیں، اس گنجائش اور وسعت کے باوجود وہ عوام کا خیال کر کے اسی معیار کا پہنتا ہے جس طرح عوام پہن رہے ہیں، اور نیت کیا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسا لباس پہنتا، میں بھی اس طرح رہتا، میرا رہن سہن کا انداز بھی ایسا ہوتا، تو کسی کا دل نہ ٹوٹے بلکہ وہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ ملا کر رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی پسند فرما کر مغفرت فرمائے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ تو ایسے یہ صورتحال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا، فرأیت رجلا، میں نے ایک شخص کو دیکھا،
یصدر الناس عن رأیہ کہ لوگ ان کی رائے کو لے کر لوٹ رہے ہیں، یعنی ان کی رائے پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ لا یقول شیئا وہ کوئی بات نہیں فرماتے ہیں، الا صدروا عنہ مگر لوگ اسی کو لے کر جاتے ہیں، جو کچھ وہ کہہ دیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں۔ قلت میں نے کہا من ھذا یہ کون ہے جو سب لوگ جس کے پاس آ رہے ہیں معلومات کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ قالوا لوگوں نے کہا ھذا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے شوق ہوا جب اللہ کے رسول یہ ہیں ان کے لیے تو میں نے سفر کیا ہے، ان کی زیارت ہی تو مقصد ہے، تو میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، 2 مرتبہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول۔ 2 مرتبہ کیوں سلام کیا؟ اس لیے کہ پہلا سلام جب انہوں نے کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور کو سنا ہی نہیں دیا ہوگا، دوبارہ پھر سلام کیا علیک السلام یا رسول اللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر جواب نہیں دے رہے تھے، اس لیے کہ ان کا سلام کرنے کا انداز ٹھیک نہیں، یوں ہونا چاہیے السلام علیک یا رسول اللہ، اور وہ سلام کر رہے ہیں سلام علیک یا رسول اللہ، سلام کو پہلے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے پہلے جواب نہیں دیا بلکہ سلام کو جواب کو روکا، اسی کہہ رہے ہیں وہ میں نے جا کر کہا علیک السلام یا رسول اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ انداز، علیک کا پہلے ہے السلام بعد میں، علیک السلام آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول، مرتین 2 مرتبہ میں نے ایسا کیا۔ آپ نے تنبیہ کی، اصلاح فرمائی، ارشاد فرمایا لا تقل علیک السلام، علیک السلام نہ کہو، بلکہ کیا کہنا وہ تو آگے بتائیں گے، علیک السلام نہ کہو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا علیک السلام تحیۃ المیت، علیک السلام کہنا یہ تو مردوں کا سلام ہے، جو قبرستان میں مدفون ہیں، قبروں میں ہیں، ان کو یہ سلام کرنے کا انداز ہے، اور آپ سلام کر رہے ہیں زندوں کو، تو علیک السلام نہ کہو۔ اب سوال یہ ہے کہ مردوں کو تو علیک السلام نہیں کہا جاتا، ہم جب آپ اور کوئی بھی جاتا ہے قبرستان تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے، لیکن مردوں کو جو طریقہ حضور بتا رہے ہیں کوئی اختیار نہیں کر رہا، ہم تو یہی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو تم سلام اختیار کر رہے ہو علیک السلام یہ اسلام میں نہیں، جاہلیت میں مردوں کو سلام کرنے کا ایک انداز تھا۔ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں لوگ اپنے مردوں کے پاس آتے تھے اور یوں کہتے تھے علیک السلام، علیک السلام، یوں کہہ رہے ہیں حضور یہ والا سلام تو جاہلیت میں مردوں کا سلام ہے، یہ والا سلام نہ کرو بلکہ یوں کہو جو آگے چل کر تلقین آئے گی۔ پھر فرمایا آپ نے قل السلام علیک، یوں کہا کرو السلام علیک، السلام علیکم، السلام علیک، دونوں درست ہیں، لیکن جو عربی زبان سے واقف ہوگا اس کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، ہم فرق ہی نہیں کر پاتے۔ علیک کا بولا جاتا ہے ایک شخص کے لیے جو سامنے ہو، اکیلا ہو، السلام علیکم، کوئی حرج نہیں، اگر آپ عربی زبان سے واقف ہیں اور اس کے رموز کو آپ پہچانتے ہیں تو شخص واحد جو آپ کے سامنے موجود ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم۔ لیکن چونکہ ایک اصطلاح بن گیا ہے السلام علیکم جمع کے ساتھ بولنا، اسی کو فضیلت حاصل ہے۔ کیوں فضیلت حاصل ہے؟ اکیلا انسان کبھی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ فرشتے بھی تو ہوتے ہیں، تو آپ نیت کر لیجئے کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو، تیرے ساتھ جو فرشتے ہیں محافظین کرامن کاتبین، یا تیری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے جو فرشتے ہیں ان کو بھی سلام ہو، السلام علیکم، اس لیے جمع کے ساتھ بلوایا جاتا ہے، ورنہ اگر کوئی عربی زبان سے واقف ہے تو وہ کہہ سکتا ہے السلام علیکم۔ ہم تحیات میں بھی تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی وہ چیز السلام علیکم۔ ایسے ہی روزے مبارک پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی سلام پڑھتے ہیں السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا السلام علیک، اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلے آپ پر سلام، آپ پر سلام، اور کم کہیں گے تو مطلب تم سب پر سلام۔ تو عام حالات میں تو السلام علیکم ہی کہنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ آپ پر بھی ہو، آپ کے ساتھ جو اللہ کی دیگر مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ سلام علیک نہ کہو، السلام علیک، السلام علیک کہو یا السلام علیکم کہو، جمع کے ساتھ کہو، یہ طریقہ آپ نے سکھایا۔ اگر یہ اہل علم کا مجموعہ ہوتا تو اس میں اور بھی نکتے ہیں کہ سلام علیک، اس کو اس طرح کہیں گے تو کیا خرابی ہے عربی زبان کے اعتبار سے؟
اور السلام علیک کا معرفہ کہیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ وہ اہل علم کی باتیں ہیں۔ قلت، اب یہ کہہ رہے ہیں جابر ابن سلیم، بات چیت ہو گئی، سلام بھی ہو گیا، تو میں نے پوچھا انت رسول اللہ، آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ناراض تھوڑی ہے، کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا، اتنے دن میں بھی تجھے اندازہ نہیں ہوا، لیکن آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ فرما نعم، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کیا چیز ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ کی خوبیاں تعریف گنوائی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فقال انا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ واقعتاً یہ ہے کہ زندگی میں غصہ ہونا، انتقام، بدلہ، یہ حضور کی عادت میں ہی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں۔ شریعت کے لیے، دین کے لیے، جہاں اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے وہاں آپ کا رنگ بدل جاتا ہے، ورنہ اپنی ذات کے لیے کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے 10 سال، اور یہ کم عمر بچے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے ہیں اس وقت یہ 9-10 سال کے بچے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بچے کو نبی کی خدمت میں دے دیا، اے اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ قبول کر لیا آپ نے۔ اب یہ 10 سال تک حضور کی خدمت کر رہے ہیں، جس وقت دنیا سے حضور تشریف لے جائیں گے اس وقت ان کی جوانی کی عمر ہے، 19 سال کے، 20 سال کے، 18 سال کے، اس وقت ان کی جوانی ہے۔ تو چھوٹا بچہ 9-10 سال 11 سال کا، وہ کیا جانے کیا آداب ہوتے ہیں، کیا اصول ہوتے ہیں، آپ تربیت بھی کریں تب بھی بے اصولی کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت انس یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت کی ہے، اس 10 سال کے وقفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کہا، ہوں کیا کرتا رہتا ہے، کبھی نہیں کہا۔ اردو میں جیسے ہم لوگ ہوں، اس کے لیے عربی زبان میں اف تک نہیں کہا مجھ سے، اور کبھی نہیں فرمایا کیوں کر دیا یہ کام، کبھی نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا یہ کام، یہ زبان نہیں تھی حضور کی۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ حیرت ناک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی موقع پیش آیا کہ حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا، انس فلاں جگہ جاؤ، اور میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، دل میں یہ ہے، لیکن میں نے زبان سے انکار کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور کا میرے ساتھ کیا معاملہ رہتا ہے، زبردستی کریں گے، پٹائی کریں گے، کیا کریں گے، تو یہ جانچنے کے لیے کہ حضور کا میرے ساتھ کیا رویہ رہے گا، حضور کو مجھ سے کتنا تعلق ہے۔ جب حضور نے مجھ سے فرمایا انس فلاں جگہ جاؤ، تو میں نے کہا لا اذهب، میں نہیں جاؤں۔ وفی نفسی ان اذهب الی، وہ خود کہہ رہے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن میں نے منع کر دیا دیکھنے کے لیے، لا اذهب، میں نہیں جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کچھ نہیں کی، اور حضرت انس کہتے ہیں میں منع کر کے باہر آ گیا، دل میں چونکہ یہ تھا کہ مجھے جانا ہے وہاں۔ بازار میں بچے کھیل رہے تھے، میں تماشا دیکھنے کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا، تو حضور ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بذات خود آپ نکلے اس جگہ جانے کے لیے۔ تو درمیان میں انس کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل تماشا میں لگا ہوا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے گئے اور ایسے گدی پکڑی پیچھے سے اور کہا تم گئے نہیں ابھی تک، تم گئے نہیں ابھی تک؟ میں کہا جی حاضر ہوں، بس اب پہنچ رہا ہوں۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، اپنے کے ساتھ پیار، محبت، ڈانٹ ڈپٹ کبھی نہیں ملتی کہیں سیرت میں۔ تو یہ بھی ایک انداز تھا، اگر کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی بڑی شان کا آدمی ہوتا تو یہاں ڈانٹ دیتا، اتنی دیر سے کیا دیکھ رہا، تجھے اندازہ نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ آج کل کے آفس میں چھوٹے چھوٹے سے آدمی بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ہی اتنا نشہ آ جاتا ہے۔ انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اللہ کا تعارف، الذی ان اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، وہ یعنی وہ اللہ کہ اگر تجھے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے پھر تو اس سے دعا کرے، کشفہ عنک، تو اللہ تیری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ وہ ہے جو قادر مطلق ہے، با اختیار ہے، تجھے کوئی تکلیف اور صدمہ پہنچ جائے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ اس تکلیف کو دور کرے گا۔ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، اور اگر تجھے قحط پہنچ جائے، بارش نہیں ہو رہی، فقر فاقہ کی نوبت آ رہی ہے، فَدَعَوْتَهُ، پھر اللہ سے تو دعا کرے، أَنْبَتَهَا لَكَ، تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے زمین سے سبزہ اگائے گا، فصل اگائے گا، غلہ اگائے گا، وہ اس پر قادر ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ، اور اگر تو بنجر زمین میں ہو جس میں کچھ نہیں اگتا ہے، او فلاۃ، یا جنگل میں ہے،
فضلت راحلتہ، تیری سواری، تیری اونٹنی، تیرا گھوڑا، جو بھی اس زمانے کی سواری ہوتی وہ گم ہو جائے، بھاگ جائے، اور تو اللہ سے دعا کرے ردھا علیک، تو اللہ تعالیٰ تیری سواری واپس بھیج دے گا۔ یعنی اس میں اللہ کا تعارف کروائے گا، میں اسی اللہ کا رب ہوں جو مالک الملک ہے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، جب جب تو اس کو پکارے گا وہ تیرے کام کے لیے تیار ہے۔ یہ تعارف اللہ تعالیٰ کا کروائے گا۔ پس منظر یاد رکھنا کہ یہ آدمی پہلی مرتبہ مدینہ آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، اس وقت کا یہ حال بیان کر رہا ہے۔ جب اس کو اعتماد ہو گیا کہ میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا ہے، دعا سلام بھی ہو گئی ہے، تعارف بھی ہو گیا ہے، اب اس نے کچھ نصیحت چاہنے کی درخواست کی اور کہنے لگے اے عہد الیہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، کچھ نصیحت فرما دیجیے، میں ایک مسافر آدمی ہوں اور میرا ارادہ کوئی قیام کا بھی نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے، تو آپ مجھے کچھ نصیحت ایسی فرما دیجیے جو مجھے محفوظ رہ جائیں، یاد رہ جائیں، جن پر میں عمل کرتا رہوں۔ اس لیے ان کا مجھ سے آپ کوئی عہد لے لیجیے، لفظی ترجمہ، یعنی آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ اب یہ نصیحتیں اور وصیتیں جو آ رہی ہیں یہ سننے کی ہیں اور ہم سب کو لینے کی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ لا تسبن احدا، حیرانی ہوتی ہے، لا تسبن احدا، سب سے پہلے فرمایا کسی کو گالی مت کرنا، کسی سے گالی گلوچ مت کرنا۔ یہ پہلی تعلیم ہے۔ ایک صحابی ہیں، پہلی مرتبہ نبی کی زیارت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے نصیحت کیجیے، تو پہلی نصیحت کیا ہے؟ کسی کو کبھی گالی گلوچ مت کرنا، سخت مت بولنا۔ کیوں؟ گالی گلوچ کرنا دراصل نشانی ہے دل میں موجود کبر کی، تکبر کی۔ جبھی تو آپ کسی کو گالی گلوچ کہہ دیں گے، بیوقوف کہہ دیں گے، گدھا کہہ دیں گے، کچھ اور کہہ دیں گے، اس کا مطلب اپنا آپ کو آپ بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اور کبر ام الامراض ہے، کبر، تکبر تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اسی لیے بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ گالی گلوچ کرنا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، کسی کی توہین کر دینا، یہ دراصل کبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس آدمی میں تواضع ہے، انکساری ہے، جس کو اپنے انجام کا ڈر ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، وہ کبھی اس طرح بدتمیزی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے وقتی طور پر اشتعال پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں غصہ بھی آ جائے گا، لیکن وہ دبانے کی کوشش کرے گا، اس غصے پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ دیکھو، یہ فرق یاد رکھنا، غصہ آ جانا غیر اختیاری چیز ہے۔ مزاج کے خلاف کوئی بات آپ نے دیکھی یا سنی اور طبیعت میں ہلچل سی مچی، غصہ آیا، یہ غیر اختیاری ہے۔ اور غیر اختیاری امور پر، غیر اختیاری باتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، وہاں تک غیر اختیاری۔ اب اس کے مطابق کوئی کام آپ کریں گے، کسی کو پر غصے کا اظہار کریں گے، گالی بکیں گے، ہاتھ چلائیں گے، کچھ اور کہیں گے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اس پر اللہ کے یہاں سے پکڑ ہوگی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے جو مجددانہ کام کیے ہیں اور بہت اصلاح فرمائی ہے تصوف میں، اس میں یہ ایک کارنامہ ہے کہ حضرت نے امور اختیاریہ اور غیر اختیاریہ کا فرق امت کو سمجھایا کہ جو چیز اختیار میں ہے اس پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، سوال جواب ہے، اور جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں جو ہم سے ملتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ حضرت ہمارے دل میں ایسا وسوسہ آتا ہے، ایسا خیال آتا ہے، اور یوں آتا ہے اور یوں آتا ہے۔ ان کے لیے یہ سبق ہے کہ دل میں کیا کیا خیال آتا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم دل کو تھوڑی روک سکتے ہیں۔ دل میں تو ایک کیسٹ ہے جو چلے گی اور چلتی رہتی ہے، وہ کبھی رکتی نہیں۔ اب کبھی کبھی کیسے کیسے خیال بھی آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری ہے۔ اختیاری کیا ہے؟ اس وسوسے کے مطابق کام کرنا، اس وسوسے کے مطابق قدم اٹھانا، اس وسوسے کے مطابق زبان سے کچھ کہہ دینا۔ مثلا دل میں کبھی کبھی خیال آتا رہتا ہے اللہ ہے کہ نہیں، یہ فرضی کہانی تو نہیں چل رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، پتہ نہیں یہ قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، لوگ یوں اندھی تقلید میں چل رہے ہیں۔ یہ سب وساوس اور خیالات مومن کے دل میں آتے ہیں۔ ہم اور آپ تو کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ 1500 سال بعد کے مسلمان ہیں۔ وہ صحابہ جو اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور نبی کے معجزات کو روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کے دل میں بھی خیالات آتے تھے۔ وہ حضور کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دل میں ایسے گندے وساوس پاتے ہیں، ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ زبان پر لانا گوارا نہیں۔
ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے آسان ہے، لیکن بول نہیں سکتے، ہم زبان پر نہیں لا سکتے، ایسے گندی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا واقعتاً بخدا، اللہ کی قسم تمہارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں؟ ان کا جی ہاں، اللہ کی قسم ہمارے دل میں ایسا خیال آتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان، یہ تو واضح ایمان ہے، یہ کھلا ایمان ہے۔ یعنی جہاں جس گھر میں مال ہوگا، چور وہیں تو نقب لگائے گا، وہیں تو سوراخ کرے گا۔ چور کو اندازہ کہ اس تجوری میں، اس الماری میں پیسہ ہے، تو اسی کو تو توڑے گا۔ تمہارے دل میں ایمان ہے، جبھی تو شیطان وہاں وسوسہ ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کافر اور غیر مسلم کے دل میں کبھی ایسے وسوسے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس کو تو پختگی ہے کہ نہیں ہے مالک، یا تو اس کو پختگی ہے محمد علیہ باللہ، اللہ کی پناہ بھی صحیح نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں، تو اس کو کیوں شک آئے؟ جس کے دل میں ایمان ہے اسی کے دل میں ایسے خطرات، ایسے وساوس گزرتے ہیں۔ اس لیے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے، تم گھبراتے کیوں؟ تمہارا گھبرانا ہی دلیل ہے کہ ایمان موجود ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو تم ڈرتے کیوں؟ جو تم کپ کپا رہے ہو، لرز رہے ہو، تمہیں خوف لگ رہا ہے کہ ہمارے دل میں ایسا کیوں یہ بات آتی رہتی ہے، یہ ایمان کی تو دلیل ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا یہ دل میں کیوں آ رہا ہے بات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو جس سے صحابہ ڈر رہے تھے اس کو خوشی کی چیز بنا دیا، یہ تو ایمان ہے۔ پھر وہ صحابہ کا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لا تسبن احدا، سب سے پہلی نصیحت یہ فرما رہے ہیں آپ اس صحابی کو، کسی کو گالی گلوچ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ کبر کی نشانی ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آیا ہوا ہے سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی بک دینا یہ فسق ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، اسلام کے دائرے سے باہر نکلنا ہے۔ یہ فسق کا اصل میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کھجور اپنے شگوفے سے باہر آتی ہے، باہر نکلنی شروع ہوتی ہے، اس وقت بولتے ہیں فسقت القشرۃ، چھلکا کھل گیا اور کھجور باہر آ رہی ہے۔ ایسے ہی مومن کو ایک دائرے میں رہنا ہے، تلک حدود اللہ۔ جب مومن اس دائرے کو توڑ کر باہر جاتا ہے تو کہتے ہیں فاسق ہو گئے، دائرہ اسلام سے وہ باہر ہو رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کبیرہ گناہ۔ تو جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کو فسق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ فاسق بنے یا فسق کرے۔ مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کو اس کے دل کے نزدیک مکروہ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں معصیت کی، فسق کی، برائی ڈال دی ہے۔ تو جب تک آدمی بچتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، ایمان کامل اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آ رہا ہے سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی بکنا یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے گالی گلوچ کرنا جب موقع ہے، جبھی کچھ بک دینا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا وان صلی وصام وزعم انہ مسلم، جس آدمی میں تین باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ بھی رکھتا ہو، چاہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، خوب پکا دل میں یہ دعویٰ کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اگر خدا نے خواستہ یہ تین باتیں اس میں ہیں تو نبی تو یوں کہہ رہے ہیں کان منافقا خالصا، بغیر کسی شک و شبہ کو منافق ہے۔ کیا کیا چیز ہے؟ اب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے، نبی کی بات کو سچا مانا جائے یا ہمارے دعوے کو سچا مانا جائے؟ ہم سب تو اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں یہ باتیں ہوں گی وہ منافق ہے، مومن نہیں۔ کیا کیا چیز ہے؟ اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا رہتا ہو، لمبی ڈینگیں مارتا ہو، پھینکتا ہو لمبی لمبی، جب بات کرے جب ہی جھوٹ بولتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت بن جاتی ہے اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے، اپنا مقام ظاہر کرنے کے لیے دینی یا دنیاوی اعتبار سے جھوٹ بولتے ہیں، میں اتنے کروڑ مالک ہوں، میرے پاس یوں ہے، پھینکیں گے لمبی لمبی، یا عام بات چیتوں میں اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ایک نشانی بتائی۔ نمبر 2 پر فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی، وعدے کو پورا نہ کرتا ہو، جب وعدہ کر رہا تھا اسی وقت دل میں فطور تھا، اسی وقت دل میں یہ خیال تھا ارے کون پورا کرے گا، ابھی تو بات کو ٹالاؤ، ہاں کر لو۔ لیکن اگر کسی آدمی نے وعدہ کیا اور نیت یہ تھی کہ پورا کرنا ہے، لیکن پھر کوئی عذر پیش آ گیا، مجبوری ہے، تو اس کے لیے یہ وعید نہیں۔ جو جھوٹا وعدہ کر رہا ہے اور ارادہ ہی نہیں پورا کرنے کا وہ منافق ہے۔ اور تیسری چیز یہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ،
جب ذرا سی کوئی نوک جھونک کی نوبت آ جائے، جھگڑے کی نوبت آ جائے، فوراً گالیاں بکنا شروع کر دے، نہ چھوٹے کو دیکھے، نہ بڑے کو دیکھے، نہ مسلم کو دیکھے، نہ غیر مسلم کو دیکھے، جب تھوڑا سا دماغ خراب ہو گالیاں بکنی شروع کر دی، سمجھو کہ یہ منافق ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ آج کے مسلم معاشرے میں یہ تینوں باتیں ہیں۔ لوگ جھوٹ سے بھی احتیاط نہیں کرتے، وعدہ کا کوئی پاس لحاظ نہیں ہے، اور گالی گلوچ بھی بہت ہے ماشاءاللہ۔ مسلمان تو اس میں کوئی پیچھے ہی نہیں ہے، مسلمان برادری تو ماشاءاللہ اس میں بہت آگے ہے گالی گلوچ کرنے میں۔ اس لیے یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ملاقات پر صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ جب اس نے درخواست کی تو کیا نصیحت ہے؟ لا تسبن احدا، کسی کو گالی گلوچ مت کرنا۔ ایک روایت بخاری میں بھی آتی ہے، دوسرے اور کتابوں میں بھی ہے، کل قیامت کا جو فقیر ہے، کل قیامت کا جو غریب ہے، اس کی جو باتیں بیان کی گئی ان میں سے ایک گالی گلوچ بھی ہے۔ یاد ہوگا پہلے بھی میں نے حدیث سنائی، آپ نے پوچھا تھا صحابہ سے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اتدری من المفلس، جانتے ہو غریب فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مکان نہ ہو، جائیداد گاڑی نہ ہو، وہ فقیر ہے، غریب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، المفلس فینا من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، ہم میں غریب اور فقیر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ وغیرہ بہت لے کر آئے گا، لیکن قد شتم ھذا، دیکھو وہی لفظ ہے، قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، یہ بھی کر رکھا ہے اس نے، نماز روزے سب کچھ ہے، لیکن کسی کو گالی بک رکھی ہے، کسی کو تھپڑ مار رکھا ہے، کسی کا خون بہا رکھا ہے، کسی کا مال کھا رکھا ہے۔ اب وہ جائے گا تو وہ ساری نیکیاں ان کے بدلوں میں دے دی جائیں گی۔ وہ روایت سنانا مقصد نہیں، اصل یہ سنانا ہے کہ کل قیامت کا جو غریب اور فقیر ہوگا اس کی برائیاں جب حضور نے گنوائی ہیں ان میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ گالی بکتا تھا۔ اس گالی بکنے کی وجہ سے بھی کل قیامت میں اس کی نیکیاں اس شخص کو دلوا دی جائیں گی جس کو گالی بکی تھی، جس کو برا بھلا کہا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی، اس کا دل خوش کیا جائے گا۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو اس کا گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جابر ابن سلیم نے درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو فرمایا جا رہا ہے لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت بکنا۔ وہ بھی کیسے سلیم الفطرت انسان ہوں گے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا، بچوں باہر چلے جاؤ، باتیں مت کرو، بچوں میری آواز آ رہی؟ بچے جتنے بھی سب کو باہر کرو، بیٹھو، خاموش بیٹھو، بات کرنی تو باہر چلے جاؤ، باتیں مت کرو۔ دیکھو یہ ادب ہے اصل میں، قرآن کریم نے یہ چیز سکھائی ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہی نبی کی حدیث کا تقاضا ہے، جب حدیث کا سبق ہو رہا ہو، حدیث بیان کی جا رہی ہو، تو کسی کے لیے بات کرنا، آواز بلند کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب اگر ان کو نہ ٹوکا جائے گا تو ان کا تو ذہن یہی بنا رہے گا، حدیث کے سامنے زور سے بول سکتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو ٹوکا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کہہ رہے ہیں صحابی، فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاۃ، جب نبی نے یہ بات فرما دی تو اس کے بعد کبھی میں نے کسی کو گالی نہیں بکی، نہ کسی آزاد آدمی کو، نہ کسی غلام کو۔ آزاد آدمی تو ایک حیثیت رکھتا تھا، غلام بے حیثیت مانا جاتا تھا، تو غلام تک کو میں نے کبھی گالی نہیں بکی۔ کبھی کسی جانور اور بکری یا اونٹ کو کبھی گالی نہیں بکی۔ جانور پالنے والے انسان جانوروں کو بکتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن پہلی نصیحت کا یہ اثر ہوا میری طبیعت پر کہ اس زندگی میں کبھی میں نے کسی کو گالی نہیں۔ یہ جب ہی ہوتا ہے جب کسی کا دل بہت اچھا ہو، قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کہ ایک نصیحت سنی اور اس کو پلے باندھ لیا۔ یہاں ہم لوگ مار کھائے ہوئے ہیں، پوری زندگی سنتے رہتے ہیں، دعوت تبلیغ والے سناتے ہیں، علماء بھی سناتے ہیں، ایسا کوئی حلقہ لگتا ہے قرآن کا یا حدیث کا، اس میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کتنی سنی ہوئی باتیں ایسے ہیں جو ہم خود یاد نہیں رہے کہ ہم نے سن بھی لی، اور پھر اس کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنا سلیم الفطرت انسان ہے، کتنا سلیم الفطرت صحابی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کبھی میں نے گالی نہیں بکی۔ ایسا کم ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ تنبیہ کر دی، ہمیں شکل عادت چھوٹ گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہیں خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں۔ ترمذی شریف میں واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو دیکھا کہ میں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا تھا، ایک روایت میں یوں آتا ہے، تو نبی نے تنبیہ کر دی، کہہ رہے زندگی میں کبھی پھر میں کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ اگرچہ محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، بلکہ حضرت عمر تو یہ کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب ہی نہیں کیا۔ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ حضور نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیا؟ اس لیے محدثین کلام کرتے ہیں، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، حضرت عمر کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی درجے میں ثابت ہو تو حضرت عمر کی سلیم الطبع دیکھیے کہ ایک تنبیہ پر انہوں نے پھر اس پر عمل کیا اور کبھی یہ غلطی نہیں دہرائی۔
یہ نصیحت پوری ہوئی کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. تو پہلی نصیحت کیا کی گئی؟ کسی کو گالی گلوچ مت کرنا، کبھی گالی مت بکنا. ایک بات پوری ہوگی. نبی نے دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا. اس کے دو مطلب ہیں. کسی نیکی کو دیکھو کہ اس کے کرنے کا موقع ہے، کر گزرو. یہ مت سمجھنا ارے چھوٹی سی نیکی، اس کو کیا کروں، چلو کوئی بڑا نیک کام کروں گا. جس نیکی کا موقع تمہیں ہاتھ لگ رہا ہے اس کو کر گزرو. چھوٹی سی چھوٹی نیکی، اس کو حقیر مت سمجھنا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو قبول کر لیتی ہے اور یہ چھوٹی سی نیکی وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی نیکی نہیں کرتی. اسی کو کہتے ہیں خدا کی رحمت بہانہ می جوید. رحمت خدا بہانہ می جوید، بہانہ می جوید. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہت نہیں ڈھونڈتی. بہت بڑا کام کیا ہو، بہت پھٹ مار دیا ہو، اس کو نہیں ڈھونڈتی اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے مغفرت کے لیے. اور پھر سینکڑوں درجنوں واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں نے کیسے کام بنایا. اسی مشکات میں ایک روایت آتی ہے اور غالباً پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ. فرمانے میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جنت میں مزے سے جھولا جھول رہا ہے، بڑا مست ہے، خوب جھولا جھول رہا ہے. اور کوئی بہت بڑی نیکی اس نے نہیں کی تھی، بلکہ ایک مرتبہ کا قصہ یہ ہوا، وہ کسی راستے سے گزر رہا تھا. درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مسافر یوں کر کے گزرتے تھے. ٹہنیوں سے بچنے کے لیے، کوئی کانٹا لگ جائے، کچھ اور ہو جائے، تو جو بھی گزرتا تھا وہ یوں کر کے گزرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی گزرنے والے کو. اس کا بھی گزر وہاں سے ہوا تو اس نے نیت یہ کی کہ اس مرتبہ واپس جب آؤں گا تو اپنے ساتھ کلاڑی یا کوئی چیز لے کر آؤں گا، ان شاخوں کو کاٹوں گا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو اس سے. یہ اس نے نیت کی. گھر چلا گیا لیکن اللہ کی طرف سے تقدیر کچھ اور تھی. واپسی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، لیکن ارادہ کر لیا یہ کام کروں گا، انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادہ خیر کی برکت سے اس کو جنت میں پہنچا دیا، صرف اس عمل کی وجہ سے. ابھی کوئی بہت بڑی نیکی تھوڑی تھی، لیکن نیکی کا ارادہ اس نے کر لیا. تو اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدردان ہے، اس کی چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما کر جنت میں پہنچا دیا. تہجد گزار تہجد پڑھتے رہو، اشراق پڑھنے والے اشراق پڑھتے رہو، کام بن گیا اتنی سی بات سے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہو جائے. اس لیے فرمایا گیا کسی نیکی کو حقیر مت جانو کرو، جس نیکی کا موقع لگ جائے کر گزرو. ہو سکتا ہے یہ اسی سے ہماری جان بن جائے، ہو سکتا ہے اسی سے جنت مل جائے. ایک محدث کا قصہ بھی پہلے سنایا ہوگا. ایک بڑے محدث گزرے، بہت حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں اور امام بخاری وغیرہ کے بھی استاد ہیں. وہ ایسے پہلے زمانے میں ایسے قلم نہیں آتے تھے، بلکہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور ڈبیا میں کسی چیز میں دوات ہوتی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. اس میں ایسے وہ قلم ڈبوتے تھے پھر لکھا جاتا تھا، پھر ڈبوتے تھے پھر لکھتے تھے، پھر ڈبوتے تھے پھر لکھتے تھے، یہ کام ہوتا تھا. تو وہ حدیث لکھ رہے تھے، اتنے میں انہوں نے ایسے قلم ڈبویا اور قلم اٹھایا اور کاغذ پر لکھنے کے لیے اس پر مکھی آ کے بیٹھ گئی قلم پر. تو انہوں نے قلم کو چلایا نہیں، بس ایسے روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، پتہ نہیں کب کی، چلو یہ پی لے گی. تو وہ سیاہی پی رہی، چوس رہی ہے اور اس کو اڑایا نہیں، تھوڑا سا انتظار کرے. جب وہ مکھی پی کر چلی گئی تو پھر انہوں نے لکھ لیا، دوبارہ ڈبویا اور لکھ لیا. انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا حضرت کیا رہا، آپ نے تو بہت حدیثیں پڑھائی ہیں اور بہت حدیثیں آپ نے لکھی ہیں. فرمایا وہ سب تو ایک طرف رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے بس ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے مغفرت فرما دی. کیا جی کیا بات تھی؟ یہی قصہ سنا ہے کہ ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا، مکھی آ کر بیٹھ گئی، میں نے اس کی رعایت کر لی. تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ تو میری مخلوق پر اتنا رحم کرے اور میں تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے پیاسا رکھوں، جہنم میں ڈال دوں. اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. کیا تو مجھ سے بھی زیادہ نرم دل بننا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر مجھے بخش دیا. اب آپ غور کریں گے کون سی بہت بڑی بات ہے، لیکن بہرحال قدر کرنے والا ہے، ناشکرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے. یہ حدیث میں لفظ ہے، قرآن میں لفظ ہے، شکور، شاکر. اللہ تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے کس جذبے سے کون سی نیکی کی گئی ہے. تو کبھی کبھی معمولی سی بات بھی بڑا کام کر جاتی ہے. اس لیے فرمایا گیا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی نیکی کو کبھی بھی حقیر مت سمجھو. چھوٹی سی نیکی، اس کو کیا کرنا، راستے سے گزر رہے ہیں کانٹا پڑا ہوا، اس کو بھی ہٹا دو، ہو سکتا ہے یہی چیز ذریعہ بن جائے. یاد ہوگا میں نے ایک قصہ سنایا تھا، حدیث میں ہی آتا ہے اور شاید حدیث میں تعلیم میں گزرا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے آخرت کی منظر کشی کی، آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے. تو اخیر میں یہ جملہ آتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا جب جنتی
جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جن کے لیے جہنم مقدر ہے ہمیشہ کے لیے کافر، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ درمیان میں ایک قسم رہ جائے گی، ہے تو وہ مومن مسلمان ہیں، نیکیاں بھی ان کے پاس ہیں، لیکن گناہ زیادہ ہیں، گناہ غالب ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے اب ایسا پل رہا جھک رہا ہے کہ ان کو دوزخ کی طرف جانا ہے، تاکہ ان کا کفارہ ہو جائے، یہ گناہ صاف ہو جائیں، انصاف کی ترازو کھڑی ہوئی ہے۔ اب جنتی ابھی تک جنت میں نہیں گئے ہیں، دوزخی ڈال دیے گئے ہیں، جنتیوں سے کہا جائے گا بھئی جنت میں جاؤ، اور یہ بیچ والی قسم ابھی ہے، اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، وہی سنانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے ایک امکان پیدا کرے گا، ایک بہانہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تمہارا کام بن سکتا ہے، دیکھو کیسا انصاف ہے، ورنہ اللہ کو کون روک رہا ہے، فضل فرما دے، جاؤ جاؤ، لیکن ایک بہانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو اس راستے سے جائیں گے جنتی، میں ابھی حکم جاری کروں گا جنتی جنت میں جاؤ، تو وہ اس راستے سے گزریں گے، تم ایک کام کرو اس راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو جاؤ، جب جنتی یہاں سے گزریں گے تو ان سے سفارش کی درخواست کر لیں، وہ اگر سفارش کریں گے تو میں معاف کر دوں، یہ بہانے ہی تو ہے، ورنہ اللہ کو کون روک رہا ہے۔ اب اس راستے پہ یہ مسلمان کھڑے ہو گئے دونوں طرف لائن لگا کے، وہ مسلمان جن کی نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہیں، دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں راستے کے، اور جنتی اب بیچ میں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے کسی سے بھی تمہاری جان پہچان ہو، جس کے ساتھ تم نے کوئی حسن سلوک کیا ہو، اس سے کہو کہ مجھ سے سفارش کرے، میں تمہاری مانوں گا۔ اب یہ لوگ گزر رہے ہیں، جنتی گزر رہے ہیں، یہ دونوں طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پہچان میں آ جائے، کوئی پہچان میں آ جائے۔ تو ایک صاحب کی مثال دی حضور نے کہ ایک صاحب گزریں گے بیچ میں جنتیوں میں سے، اور یہ جو لائن میں سے کھڑے ہوں ان میں سے ایک کہے گا بھائی ایک موقع پر میں نے تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، بہت سے مسافر کہیں رک جاتے ہیں چلتے پھرتے نماز پڑھنی ہے، تو جلدی سے کسی نے لوٹا بھر کے پانی دے دیا، میں نے ایک موقع پر تمہیں پانی دیا تھا جس سے تم نے وضو کیا تھا، یاد آتا ہے؟ تو وہ جنتی تھوڑا سا دماغ پر زور دے ہاں ہاں یاد ہے فلاں موقع کی بات، تو آج تو کیسی بے وفائی کر رہے ہو، تم جنت میں جا رہے ہو مجھے یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا، اللہ یہ بندہ ہے اس نے میرے ساتھ ایک مرتبہ احسان کیا تھا، اللہ فرمایا ہاتھ پکڑ کے لے جا ساتھ، ہاتھ پکڑ لے جا ساتھ، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آ رہی ہیں۔ کوئی کہے گا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو بڑی بڑی نیکیاں رکھی رہ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی سی نیکی کام بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تحقرن شیئا من المعروف، یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کے طالب ہوں، فکر مند ہوں، وہ کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھے گا، وہ چاہے گا ہو سکتا ہے اسی سے اللہ راضی ہو جائے، اسی سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہو سکتا ہے اسی سے راضی ہو جائے، اور جس کو طلب ہی نہیں ہے تو وہ تو بڑی نیکیوں کی فکر نہیں کرتے، ان کے نزدیک تو نماز بھی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک تو تسبیحات بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جن کو لگن ہے، طلب ہے، فکر ہے کہ بھئی آخرت آخرت، وہ کسی چیز کو چھوڑے گا نہیں، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، مثلا مشہور ہے، تو ہم سب ڈوبتے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کی وجہ سے ڈوب جائیں، کیا مصیبت ہو جائے، تو تنکا اکٹھا کرو، کس تنکے سے ہم تیر پائیں، تو ڈوبتے ہوئے کے لیے تنکا وہ سہارا بن جاتا ہے، تو ہم سب خطرے میں ہیں، تو نیکیاں جو بھی موقع ملے اس کو کر گزرو، لا تحقرن شیئا من المعروف، حدیث شریف میں یہاں تک بھی آیا ہوا ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھ کر مسکراؤ اور اس کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی کی مثال یہاں رہی ہے ولا تحقرن شیئا من المعروف، اور کسی نیکی کو حقیر مت جانا کرو، وان تکلم اخاک وانت مبسط الیہ وجہک ان ذلک من المعروف، اگر تم کسی سے بات کرو اور تمہارا چہرہ اس کی طرف کھلا ہوا ہے، کھل کر مسکرا کر بات کر رہے ہو، تو بے شک یہ بھی نیکی ہے۔ اسی مناسبت سے حدیث اس باب ماری باب فضل صدقہ، جو اہل علم ہیں وہ سمجھ جائیں گے، بیان تو صدقے کا چل رہا ہے لیکن اس میں تو کہیں صدقے کا تذکرہ ہی نہیں آ رہا، تو یہ اس مثال میں ہے کہ یہ سب چیزیں بھی صدقہ ہیں۔ تقاضا موجود ہے، غصہ آ رہا ہے، میں اس کو گالی بک دوں لیکن نہیں بکتا، برداشت کر لیتا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس مناسبت سے حدیث آئی۔ اور پھر آدمی کسی سے مسکرا کر بات کر رہا ہے، چاہے کتنی ناگواری ہو رہی ہے، لیکن اس کو سامنے خوشی سے ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں اس کو میرے آنے سے خوشی ہوئی ہے، اور آپ کھل کر اس سے مل رہے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی کو حضور فرمائے وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُبْسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، تمہارا اپنے بھائی سے خوش روئی کے ساتھ ملنا، کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی ایک نیکی اور بھلائی ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ،
یاد رکھنا وہ نئے صحابی ہیں جو پہلی مرتبہ ملاقات کر رہے ہیں اور نصیحت کی درخواست کی انہوں نے، تو پہلی نصیحت کیا تھی؟ گالی گلوچ کرنے۔ میں آخر میں پوچھوں گا آپ سے کتنے توجہ سے سن رہے ہیں آپ، اور آپ کی ساری نصیحتیں یاد رہ جاتی ہیں کہ نہیں؟ تو پہلی نصیحت کیا تھی؟ گالی گلوچ نہ کرنا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کسی بھلائی کو، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا، جو بھی موقع ہو اس کو کر گزرنا۔ میں نے کہا تھا اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کر گزرو، ہو سکتا ہے اسی سے بیڑا پار ہو جائے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کوئی تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے چاہے چھوٹا سا ہو، اس کو حقیر مت سمجھنا، اس کا شکریہ واجب ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ تو تمہارے ساتھ کوئی بھی احسان کر دے، چھوٹی سی بھلائی کا کام کر دے، شکریہ جناب۔ اور شکریہ صرف زبان کا نہیں، دل کا ہوتا ہے، دل سے اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کی خیر خواہی کریں، اس کا اکرام کریں، یہ اس کا شکریہ ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت فرما رہے ہیں ورفع ازارک الی نصف الساق۔ امت مسلمہ اس میں بہت پیچھے ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تعویلات کرتے رہتے ہیں، خاص طور سے یہ جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں۔ کیا فرمایا؟ ورفع ازارک، اپنی ازار کو، اپنی لنگی کو، آپ اپنے پینٹ کے لیے کہہ لیجیے، اپنے پینٹ کو، پتلون کو آدھی پنڈلی تک اٹھا کر رکھو، نصف ساق، یہ جو موٹا گوشت ہوتا ہے یہاں تک اس کو لنگی کو اوپر کر کے باندھو۔ ایک روایت میں اور آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا اپنی لنگی کو نصف ساق تک رکھو، فَإِنْ أَبَيْتَ، اور اگر تجھے یہ اچھا نہیں لگتا، بہت اونچا ہو جاتا ہے، تھوڑا اور نیچے کر لو، اور تھوڑا نیچے کر لو، لیکن تیرے کپڑے کو ٹخنوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، تیرے کپڑے کے لیے ٹخنوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جو لنگی آپ نے پہنی ہوئی ہے یا پینٹ آپ نے پہنا ہوا، پائجامہ جو پہنا ہوا، وہ ٹخنوں سے نہیں لگنا چاہیے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی مشکات میں روایت ہے کتاب اللباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بہت سخت وعید ہے۔ فرمایا کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا اور جتنا ٹخنا اس سے چھپے گا وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ صرف پاؤں جہنم میں باقی حصہ آدمی جنت میں ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو کاٹنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو جب بدن کا ایک حصہ دوزخ میں ہے تو پورا بدن ہی وہاں ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں تک ٹخنا تم نے چھپایا وہاں تک آگ میں ڈوبا رہے گا پاؤں، تو یہ بھی کون سی معمولی چیز ہے؟ پیچھے روایت میں آیا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں سب سے ہلکا عذاب والا وہ شخص ہے جس کو آگ کی 2 چپل 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، یہ سب سے ہلکا درجے کا عذاب ہے، سب سے ہلکا، جس کو آگ کی 2 چپل دے دی گئی بھائی ان کو پہن لو، لیکن ان 2 چپلوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔ وہ صرف 2 آگ کی چپل ہیں، اس کی گرمی اور اس کی تپش اتنی تیز ہے کہ اس کا بھیجا وہ کھولنا شروع ہو جائے گا، جس ہانڈی میں کوئی چیز پکاتے ہیں وہ کھولتی ہے تو دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کون سی معمولی چیز ہے؟ اگر اس بال ازار لنگی لٹکانے کی وجہ سے یا ہلکا درجے کا عذاب بھی ہو جائے تو یہ کون سا معمولی ہے؟ اور لوگ ہمت کرتے ہیں، لٹکائے پھرتے رہتے ہیں، پاؤں کو نیچے ٹخنے چھپائے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں اور آیا ہے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی سخت وعید اور چیزوں پر حضور نہیں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بات نہیں فرمائیں گے۔ جیسے کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو ناراضگی میں وہ بات نہیں کرتا اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے، تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی کلام رحمت، شفقت، محبت کی بات اس سے نہیں کریں گے، ناراضگی ظاہر فرمائیں گے تو لا یکلمہم، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے گناہوں کو صاف کر دے، گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی دے دے، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن سے اللہ راضی ہو جائے گا ان کی سیئات کے بدلے میں، ان کی برائیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہاں نیکیاں لکھوا دے گا۔ ایسے بھی قصے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس کی برائیاں ہی بن کر رہیں گی نامہ اعمال میں۔ درمیان میں قصہ سنا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ تبدل سیئات کیسا ہوگا۔ ایک روایت میں قصہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے دیکھ تو نے یہ گناہ کیا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دو، بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دو، چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاؤ۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھائے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، وہ اقرار کرتا رہے گا جی ہاں جی ہاں، اور دل میں ڈر رہا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اس کو کھینچ کے لے جاؤ جہنم میں۔ اب وہ ڈر رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے
اور دل دل میں تمنا کر رہا ہے وہ بڑے والے چھپے رہیں، اللہ کرے کہاں گائے بھی رہیں، وہ پنہ نہ کھولا جائے، وہ ورق نہ کھولا جائے، چھپے رہیں ویسے وہ دل میں تمنا کر رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی میرے ہیں، وہ ورق پلٹا نہیں جائے گا، بڑے گناہ چھپے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھائے گئے، اور اللہ پوچھ رہے تو نے یہ بھی کیا، تو نے بھی کیا، تو نے بھی کیا، وہ اقرار کرے گا اور اندر اندر ڈر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ جب تو نے میں نے تیرے اوپر دنیا میں پردہ ڈالا رکھا، لوگوں کے سامنے میں نے تجھے ذلیل نہیں کیا، آج میں تجھے ذلیل کر دوں، سب کے سامنے تیرے گناہ کھول دوں، میں ایسا نہیں ہوں۔ جاؤ میں نے ہر گناہ کے بدلے میں تجھے ایک ایک نیکی دے دی، اور فرشتوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے سغائر ان سب جگہ ایک ایک نیکی لکھو۔ اس بیان کو یہاں تک پہنچ کر حضور مسکرائے اور زور سے ہنسے، اتنا ہنسے کہ یہ دانت آنکھ پہ نظر آئے۔ یہ آپ نے پوچھا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ سے پوچھا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا جی آپ بتا دیجیے۔ فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اس موقع پر آ کر اللہ بھی ہنسے، اس بندے سے اللہ بھی ہنسے۔ وہ بندہ کتنا حریص ہے، وہ کہے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کی برائیوں کی جگہ نیکی لکھ دو تو وہ کہے گا اللہ میاں بڑے بڑے کانڈ بھی تو ہیں، ان کے بدلے کیا دے رہے ہیں آپ، وہ بھی تو دیجیے، بڑے بڑے گناہ بھی تو میں نے کیے ہیں اللہ میاں ان کا بھی تو بدلہ چاہیے۔ تو اللہ ہنسیں گے اس کی بات کو سن کر کہ کیسے بندہ حریص ہوتا ہے۔ تو حضور فرمانا جب اللہ ہنسے تو میں بھی ہنس رہا ہوں، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہاں سیئات کو حسنات سے بدلا گیا، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو ایسا ہوگا، تو ایسے خوش قسمت بھی لوگ ہوں گے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس طرح صاف نہیں کرے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب طے ہے، جانا ہی پڑے گا، کوئی اور شکل نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی معمولی روایت نہیں، مسلم شریف کی روایت۔ پوچھا گیا کون کون ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا المنان، پہلا آدمی وہ ہے جو احسان جتانے والا، کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہے، کبھی کسی موقع پر مدد کی ہے، کوئی اور بات ہے، تو احسان نہ جتائیے، احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو برباد مت کیجیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اپنے صدقہ خیرات کو ضائع مت کیجیے۔ تم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، دے کر بھول جائیے، نیکی کر کے بھول جائیے، اللہ دے گا اس کا بدلہ۔ بندے سے بدلے کی توقع رکھنا یہ غلط ہے۔ تم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے نا، جو کچھ مدد کی ہے، کسی کا کوئی خیر خواہی کی ہے، بلکہ تم نے تو اپنے نفع کے لیے کیا ہے، مولا کے بھروسے پر، تو اسی پر بھروسہ رکھو، اس بندے سے کیا توقع رکھتے ہو؟ اب اگر کسی موقع پہ تم اس کا احسان جتاؤ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، میں فلاں موقع پہ تمہارا کام آیا تھا، یوں کیا تھا یوں کیا تھا، سب پر پانی پھر جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اس لیے کہا گیا پہلا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوں گے کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، یہ المنان، احسان جتانے والے۔ اللہ تعالیٰ بھی ساری پبلک پہ احسان کرتا ہے، احسان کے نیچے ہم دبے ہوں گے، لیکن کبھی اس نے احسان جتایا میرا کھا کے تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرا کھا کے تم مجھے سجدہ نہیں کرتے، کبھی نہیں جتایا۔ تو اللہ کا نام یہی چیز یاد رکھو، اللہ احسان کرتا ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ کبھی احسان نہیں جتاتا۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نعمت انسان کو ملی ہے، وہ احسان اللہ نے دکھایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے تم میں سے ہی ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، میں نے احسان کیا تمہارے اوپر تمہاری رہبری کے لیے۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی نعمت ہے رسول اللہ کی ذات، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنا عظیم احسان میں نے تمہارے اوپر کیا ہے اور تم ناشکری کر رہے ہو، اس پیغمبر کی تم ناقدری کر رہے ہو، قدر نہیں کرتے ہو۔ تو پہلا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اس قدر ناراض ہوں گے کہ دیکھنا تک گوارا نہیں فرمائیں گے، وہ ہے المنان، احسان جتانے والا۔ نمبر 2 والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ آدمی جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سامان بیچتا ہو، جھوٹی تعریف کرتا ہے، قسم کرتا ہے بخدا اس میں کوئی عیب نہیں، بہت اچھا مال ہے، اور چپکا دیا کسی کو، اور اس کو اپنی ہوشیاری سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے کسی مومن کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا کے اس کو بیچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز وہی جس کو میں سنانا چاہ رہا ہوں، مسبل ازار والمسبل، وہ آدمی جو اپنی لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہو، وہ بھی ایسا بد نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے گوارا نہیں کریں۔ تو آپ اندازہ تو لگائیں کتنا عظیم گناہ ہے جس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، اور معاشرے میں عام ہو چکا ہے، سب کی پینٹ نیچے ہے، سب کی ازار نیچے ہے، اور کہو تو ان کو اچھا نہیں لگتا، بس جب مسجد میں آئیں گے تو تھوڑا سا پینٹ اوپر سے موڑ لیں گے۔ تو کیا اللہ کا دین مسجد کے لیے، باہر کے لیے نہیں؟ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت اپنی پینٹ کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں اور موڑ لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن اور حدیث اور پابندیاں وہ صرف مسجد کے دائرے میں ہیں، مسجد سے باہر اللہ کا دین نہیں، جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔
تو اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے. وہ آدمی کا دوزخ میں جانا تقریباً طے ہے، اتنا عظیم گناہ ہے. ایک صحابی تھے، مدینہ منورہ کثرت سے آنا جانا رہتا تھا، دیہات کے رہنے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت بے تکلف تھے، بہت قربت تھی. یوں تو سب تمام صحابہ سے ہی قربت تھی، لیکن کسی سے کوئی نرالا معاملہ بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ وہ دیہات سے کچھ سامان لائے تھے، مدینے کی مارکیٹ میں سامان بیچ رہے تھے. تو پیچھے کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کی نظر آگے ہے، نبی پیچھے سے آ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بے تکلفی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کی آنکھوں پر انگلیاں رکھ دی. مذاق کرتے ہیں جیسے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، تو ایسے آنکھ بند کر دی. مذاق تھا. اس سے اندازہ لگا اس صحابی میں اور نبی میں کتنا بے تکلفانہ تعلق ہے. تو آپ نے آنکھیں بند کی. تو شروع میں تو اس نے پہچانا نہیں اور کہنے لگے کون ہے، چھوڑو یار میں کام کر رہا ہوں، چھوڑو میرے کام میں حرج ہو رہا ہے، چھوڑو چھوڑو. لیکن اس کو ذرا سے چند سیکنڈ کے بعد احساس ہو گیا یہ تو نبی ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بہت نرم تھے اور آپ کے ہاتھوں میں خوشبو رہتی تھی فطرتاً. ابھی شمائل میں ایک روایت گزری ہے، حضرت جابر بن سمرہ غالباً میں سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہمارے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ نفیس تھا. یہ روایت ہے. آج تک تو ہم یوں سمجھتے ہیں بھائی عقیدت میں محبت میں لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ عنبر اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا تھا. اور سمجھ میں آتا ہے، علماء نے اس کی توجہ بیان کی ہے کہ دو باتیں ہوتی ہیں ہمارے پسینے کے بدبودار ہونے میں سبب جن کا ہے. ایک تو ہماری خوراک کا دخل ہے، ہم جیسا کھائیں گے ویسا خون بنے گا، ویسے پسینہ آئے گا، اس کا دخل رہتا ہے. دوسرے ہماری معصیت کا دخل ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کا اثر سب چیزوں پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ پسینے میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. ایک روایت میں آپ کو سنا دوں تاکہ یاد رہے. نبی نے ارشاد فرمایا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به. جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں سے ایک بدبو آتی ہے جس بدبو کی وجہ سے فرشتے کئی میل دور ہٹ جاتے ہیں. جیسے ہم پیاز کھا کے آئیں، لہسن کھا کے آئیں، کوئی اور چیز کھا کے آئیں، اس کی بو آتی ہے. تو ایسی جو معنوی چیزیں ہیں، جھوٹ بول دینا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشبو اور بدبو رکھی ہے. جو مخلوق معصوم ہے فرشتوں کی، وہ اس بدبو اور خوشبو کو محسوس کرتی ہے. تو جب آدمی جھوٹ بولتا ہے میل تک، کئی کئی کلومیٹر تک فرشتے دور ہو جاتے ہیں. دیکھو اب اس گناہ میں بدبو رکھی ہوئی ہے. جب آدمی جھوٹ بولے گا، بہتان باندھے گا، غیبت کرے گا، سینکڑوں گناہ کر رہا ہے، تو اس سب کا اثر طبیعت پر آتا ہے. پھر جو پسینہ آئے گا اس میں بدبو آئے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصیت سے محفوظ ہیں، وہاں نام ہی نہیں تو پسینے میں کیوں بدبو آئے گی. خوراک کا اتنا دخل ہی نہیں ہے، وہاں کھجور کھا لی، پانی پی لیا، گزارا کر لیا. فاقے چل رہے ہیں. تو دو سبب ہوتی ہیں بدبو پیدا کرنے والی، ایک تو خوراک یا معصیت، اور نبی کے ہاں خوراک تو معمولی، بالکل معمولی ہے. اکثر فاقے رہتے تھے اور یوں آپ معصوم تھے تو آپ کا پسینہ فطرتاً خوشبودار ہوتا تھا. حضرت جابر کا ہی قصہ ہے، یہ اپنا بیان کر رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ تھا میں، بعد میں یہ بڑے جوان ہوئے حضور کی حیات میں، لیکن جب حضور مدینہ پہنچے تو میں چھوٹا سا تھا. ایک مرتبہ فجر کی نماز حضور نے پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھا کر گھر کی طرف چلے. تو گھر کے جتنے بچے تھے آپ کی فیملی کے، دوسرے صحابہ کے، سب لائن لگا کھڑے ہو گئے. نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں. تو ہر ایک کے رخسار پر حضور ایسے ہاتھ لگاتے جا رہے ہیں. ہر ایک کے بچوں کو جیسے مذاق کرتے ہیں تو ہر ایک کو ایسے ہاتھ لگاتے جا رہے ہیں. جابر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دونوں رخسار پر دونوں ہاتھ لگائے، یوں کر کے، ایسے بچے کو چھیڑتے تھے ایسے دونوں ہاتھ لگائے. تو جب حضور نے یوں ہاتھ لگایا تو میں نے محسوس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھ بڑے ٹھنڈے، ٹھنڈی کی وجہ سے نہیں، جس کو پسینہ زیادہ آئے گا اس کو فطرتاً بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دونوں ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ کے ہاتھ خوشبودان سے باہر آئے ہیں. کأنما اخرج یدہ من جونۃ عطار، یہ لفظ آتا ہے جیسے ابھی خوشبودان سے ہاتھ آپ کے باہر نکلے ہیں. اتنی خوشبو مہک رہی تھی. حالانکہ آپ مسجد سے آ رہے ہیں، وہاں کوئی خوشبو نہیں لگائی تھی، لیکن ہاتھ میں اتنی خوشبو تھی. تو جب آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ان صحابی کے ہاتھ پہ جو مارکیٹ میں سامان بیچ رہا تھا، تو انہوں نے مہک سے محسوس کر لیا یہ تو پیغمبر کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اور بڑا گداز، بڑا نرم. یہ بھی بیان کیا ایک صحابی نے کہ میں نے آج تک کوئی ریشم حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں چھوا. ریشم اس سے زیادہ نرم نہیں جتنا حضور کا ہاتھ تھا، اتنا نرم ہاتھ تھا. تو وہی دو باتیں انہوں نے جب غور کیا ہوگا تو خوشبو ہے، نرمی بھی ہے، تو سمجھ گئے کہ نبی ہے. اب ان کو ایسا موقع کب ملے گا بار بار. تو انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے سینے سے لگا دیا
اپنی پیٹھ حضور سے، نہیں ہٹو یار کون ہے، چھوڑو کون ہے، بہانے بہانے اپنی کمر حضور کے سینے سے لگا دی، اتنا اچھا موقع کب ملے گا؟ تو حضور بھی سمجھ گئے کہ اب یہ پہچان چکا ہے، اب تو ویسے ہی مذاق کر رہا ہے، تو اپنے وہ کمر کو حضور کے سینے سے لگاتے ہی چلا گیا۔ حضور نے بھی مذاق کیا تھوڑا سا، دیکھو دل لگی پیغمبر بھی کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ مزاح دل لگی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کو تکلیف نہ ہو اور جو بات کہی جائے وہ جھوٹی نہ ہو۔ دو باتوں کا خیال کرنا، مزاح جس کو آپ دل لگی کہہ لیجئے وہ جائز ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ کہ اس دل لگی میں جھوٹ نہ ہو، دوسرے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، تو آپ مذاق کر سکتے ہیں، چھوٹا موٹا مذاق حضور بھی کرتے تھے۔ ایک دو مثال دے دوں پھر یہ حدیث آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آ گئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ بھی بوڑھی تھی، اس نے سمجھا میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، رونے دھونے لگی۔ تو حضور فرمایا نہیں، جوان ہو کر جاؤ گے، سنتی نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بوڑھی ہو کر نہیں، جنت میں جاؤ گی ضرور لیکن جوان ہو جاؤ گی۔ تو تھوڑا سا مذاق نہ فرمایا تو بیچاری گھبرا گئی، رونے لگی۔ ایسے ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، مجھے جانا ہے جہاد میں کہیں سفر میں، سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں ضرور، میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا، میں ضرور تجھ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں اونٹ کا بچے کا، وہ میرے اوپر سوار ہوگا، مجھے تو اپنی سواری کے لیے چاہیے، چھوٹا بچہ ہوگا تو مجھے ہی اٹھانا پڑے گا، مجھے تو ایسا اونٹ چاہیے جس پر میں سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو رہا ہو لیکن ہے تو اونٹ کا بچہ ہی، تو میں تجھے ضرور اونٹ کا بچہ دوں گا، تو بڑا دوں گا تو وہ بھی تو اونٹ کا ہی بچہ ہے۔ تو ایسا لطیف اور باریک سے مذاق آپ فرمایا کرتے تھے۔ وہ پھر صحابہ بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے، صحابہ بھی مذاق کر لیتے تھے، صحابہ بھی حضور سے دل لگی کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پیغمبر ہیں تو بس بالکل سر جھکا کر ہی بیٹھے رہیں، کبھی تکلف بے تکلفات نہ ہوتا تھا، ماحول خوشگوار رہتا تھا تو مذاق فرمایا کرتے تھے۔ دو تین مثال مجھے بر وقت یاد ہے بہت، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک موقع پر کھجوریں کھائی جا رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی گٹلیاں نکال کر آنکھ بچا کر حضرت علی کی طرف ڈالتے جاتے تھے، حضرت علی کی طرف اپنی گٹلیاں، اور سب صحابہ بھی اپنے اپنے سامنے ڈال رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو حضور کے سامنے کوئی گٹلی نہیں، سب کے سامنے اپنی اپنی گٹلیاں ہیں، کسی نے 10 کھائی، کسی نے 15 کھائی، کسی نے 20 کھائی، تو حضرت علی کے سامنے ڈھیر لگا ہوا۔ تو حضور نے مذاق فرمایا علی تم نے سب سے زیادہ کھائی، دیکھو کتنی ساری ہیں۔ تو حضرت علی کو موقع ملا مذاق کرنے کے لیے، کہنے لگے جناب خیر ہے، ہم نے تو کھجور کھائی، گٹلی چھوڑ دی، آپ تو گٹلی بھی کھا گئے۔ حضور سے مذاق کر رہے ہیں، آپ تو گٹلی بھی کھا گئے، اگر آپ نے نہیں کھائی تو گٹلیاں کہاں ہیں؟ یہ مذاق فرمایا۔ اب بتا کتنا سادہ مجلس ہے، پیغمبر ہیں لیکن کیسا مذاق ہو رہا ہے۔ حضور فرمایا تمہاری تو کھجور بہت زیادہ ہے، تم نے سب سے زیادہ کھائی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو چلو گٹلی چھوڑ دی، آپ نے تو گٹلی بھی نہیں چھوڑی، کہاں گئی گٹلی، آپ کھا گئے کیا؟ سادہ مذاق ہو رہا تھا، یہ سب مذاق ہوتا تھا۔ حضرت صہیب کا واقعہ میں نے سنا ہے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، آنکھیں دکھ رہی تھی ان کی، گرمی کا موسم تھا، قبا میں پہنچے، ان کی آنکھ سرخ ہو رہی تھی، ایک بھوکے تھے، کتنے دن کے مسافر تھے وہ، کھجور کا دور چل رہا تھا۔ تو حضور آئیے بیٹھو بیٹھو، تو وہ بھی کھجور میں شریک ہو گئے، کھانے لگے، بھوکے تھے تو دونوں ہاتھوں سے یہ جلدی جلدی بیچارہ کھا رہے ہیں۔ حضرت علی نے حضور سے کہا اے اللہ کے نبی آپ دیکھ نہیں رہے ان کی آنکھ دکھ رہی ہے اور گرمی کا موسم ہے اور کھجور خود گرم ہوتی ہے تو اور زیادہ تکلیف بڑھے گی، آپ ان کو کہیے۔ تو حضور نے فرمایا صہیب کیا کر رہے ہو، تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے، اتنی زیادہ کیوں کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگا اللہ کے نبی جو آنکھ ٹھیک ہے نا اس کی طرف سے کھا رہا ہوں، جو آنکھ بیمار ہے اس کی طرف سے نہیں کھا رہا ہوں۔ تو اس طرح کے سادہ اور سچا مذاق حضور کے یہاں چلتا تھا، آپ بھی فرماتے تھے، صحابہ بھی آپ سے مذاق کر لیتے تھے۔ ایک صحابی کا تو مذاق بہت عجیب ہے، وہ بازار میں چل رہے تھے، ان کو کوئی چیز پسند آئی، خرید لائے اور خرید کر حضور کو پیش کر دی، حضرت کھا لیجیے بہت اچھا ہے، پسند ہے، ہدیے کے طور پر پیش کر دیا۔ جب حضور نے نوش فرما لیا، کھا کے فارغ ہو گئے، اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں پیسے دے دو، اس کا پیسے دے دو۔ فرمایا کیوں؟ مجھے بازار میں یہ چیز اچھی لگی، مجھے لگا کہ پیغمبر کو یہ چیز ملنی چاہیے، میرے پاس پیسے ویسے نہیں تھا، ادھار لے کر آیا، پیسے دے دو تو ہوگی۔ تو اس طرح کا لطیف مذاق چلتا رہتا تھا، حضور بھی ناراض نہیں ہوئے، حضور نے ان کے انتظام کیا، پیسے دیا ان کا، اس طرح کا چلتا رہتا تھا۔ تو ایسے یہاں بھی حضور نے مذاق کیا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے، جب ان کو محسوس ہو گیا کہ حضور ہے تو اپنی کمر حضور کے سینے سے لگا دیا۔ اب حضور نے مذاق کیا اور کہنے لگا من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ غلام نہیں تھا، آزاد آدمی تھا، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر تو آپ کو بڑا خسارہ ہوگا، مجھ کو کون خریدے گا؟ بدصورت تھے، کالے کلوٹے تھے، مجھ کو کون خریدے گا، آپ کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تب آپ نے فرمایا نہیں،
تمہاری قیمت اللہ کے یہاں بہت بھاری ہے، تمہارا ایمان، تمہاری سیرت، تمہارا اخلاق بہت وزنی ہے۔ جب حضور نے ان سے یہ بات کر لی تو نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ ان کا پاجامہ نیچے ہے۔ اسی مناسبت سے حدیث سنا رہا تھا، تو آپ نے کہا ارفع ازارک، ارفع ازارک، اظہر نام تھا ان کا، اظہر، اپنا پاجامہ اوپر کرو، فإنہ انقا وابقا، فإنہ انقا وابقا، اس لیے کہ یہ بہت صفائی کا ذریعہ ہے اور کپڑے کو باقی رکھنے والا ہے۔ اگر تم لنگی کو، ازار کو اوپر کرو گے تو دو فائدے ملیں گے، ایک تو کپڑا صاف رہے گا، اگر نیچے رہے گا تو مٹی سے، گرد و غبار سے، کچھ اور چیزوں سے رگڑے گا، گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ دوسرے، اگر نیچے رہے گا تو کبھی پاؤں کے نیچے دبے گا، کبھی کسی اور چیز سے الجھ جائے گا، کپڑا پھٹے گا۔ تو اس لیے دو فائدے حضور نے فرمایا، اپنے پاجامہ اوپر کرو، یہ صاف بھی رہے گا اور دیر تک چلے گا۔ پہلی بات پر تو اظہر نے کچھ نہیں کہا، صحابی نے، بالکل فطری بات ہے بھائی کپڑا صاف ستھرا رہے گا اگر اوپر رہے گا۔ دوسری بات کے تعلق سے اس نے کہا انہا بردۃ ملحہ، اے اللہ کے نبی 2 پیسے کی چادریں پھٹ جائے گی تو نہیں لے لیں گے، کیا بات ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، پھٹ جائے گی پھٹ جائے گی۔ تو آپ نے بات کا رخ پلٹا اور فرمایا اما لک فی اسوۃ، اما لک فی اسوۃ، کیا تیرے لیے میرے عمل میں نمونہ نہیں ہے؟ مجھے دیکھو میری لنگی کہاں رہتی ہے۔ اب صحابی لاجواب، صحابی لاجواب، کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال نبی کی اتباع، نبی کی اقتداء یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمارا پاجامہ اوپر رہنا چاہیے۔ تو ساری امت مسلمہ کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ کیوں دوزخ میں جائیں گے، اتنی سی بات پہ کیوں دوزخ میں جائیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار لنگی نصف ساق پر ہوا کرتی، پنڈلی تک ہوا کرتی تھی۔ تو اب جو نبی کے شیدائی ہیں، عاشق ہیں، ان کو تو اس کا خیال کرنا، نصف ساق پہ نہیں رکھ سکتے، تھوڑا نیچے کر لی تھی، لیکن ٹخنوں سے لگنے میں کوئی حصہ آپ کے پاجامے کا یا لنگی کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا بالکل الٹی ہو گئی ہے، بالکل الٹی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہوں گی، ان کی نصیحت کی خواہش بھی رہتی ہے، اسی کے تعلق سے بات آ گئی تو دھیان سے سن لیں وہ کہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار یا جو بھی کپڑا وہ پہنتی ہیں وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لے جائیں تاکہ ان کا ٹخنا بھی چھپا رہے، غیر مرد کی نگاہ ان کے پاؤں پر، پنجے پر نہ پڑے۔ لیکن الٹا ہو گیا، ان کے لباس شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور مردوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنے لباس کو اوپر رکھیں، یہ نیچے کرتے جا رہے ہیں۔ عقل پھر گئی بالکل، مردوں کو یہ ہے کہ اپنا لباس چھوٹا رکھیں، ٹخنے سے اوپر رکھیں، وہ تو کر رہے ہیں نیچے تک۔ عورتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کا لباس ساتر ہونا چاہیے، پوری طرح بدن کو چھپانے والا ہونا چاہیے، لیکن عورتیں پتہ نہیں کیا مزاج ہے ان کا، وہ بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں، ان کے لباس ساتر نہیں ہے، سینے کا حصہ بھی نظر آتا ہے، آستین بھی جگہ جگہ سے پتہ نہیں عجیب عجیب ڈیزائن کی بنتی ہیں بھی، یہ سب نظر آتا رہتا ہے۔ شلوار بھی اب تو اوپر ہونے لگی ہے، پینٹ پہننے لگی ہیں، اور عورتیں بھی۔ یہ سب کیا غیر شرعی چیزیں ہیں، اور عورتوں کے تعلق سے یاد رکھنا چاہیے پردہ ان پر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی ان کے لیے پردہ، یعنی غیر مرد کی نگاہ ان کے بدن کے کسی حصے پر نہ پڑے، یہ ان کے ذمہ فرض ہے، پوری طرح احتیاط برتیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آخری لمحات میں ہے، نزع کا عالم ہے، بیماری میں ہے، تو ان کو کسی چیز کا کوئی غم اتنا نہیں تھا جتنا غم یہ تھا، پڑتی رہتی تھی، کہتی رہتی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ فکر اس کا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ مردوں کے سامنے جائے گا۔ بتائیے، جب وہ مکلف بھی نہیں رہیں گی، دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی، صرف ایک جسم ہے، لیکن اس جسم کی وجہ سے بھی ان کو اتنی شرم آ رہی ہے اور اس کا اتنا فکر ان کو لگ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں غیر مردوں کے سامنے میرا جنازہ جائے گا اور ان کے سامنے میرا جنازہ رکھا رہے گا، اس کی وجہ سے وہ روزانہ پڑتی رہتی تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جسم گھلنا شروع ہو گیا، اتنا فکر ہلکی ہوتی جا رہی، جسم گھلنا شروع ہوا فکر کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا کیا غم رہتا ہے آپ کو، اتنے غم کیوں کرتی تھی؟ یہی وجہ بیان کی کہ مجھے غم یہ لگا رہتا ہے کہ آج تک میرے بدن کا کوئی حصہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہے، اب مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ نبی نے یہ فرمایا تھا بہت جلد تم مجھ سے آ کے مل لو گی، میرا وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے، تو میرا جنازہ غیر مردوں کے سامنے جائے گا، مجھے بس وہ غم کھاتا رہتا ہے۔ تو عورتوں کے سامنے بھی یہ بات آئی تھی، تو کسی نے کہا کہ ہم فلاں ملک میں سفر کر کے آئی ہیں، وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے، تو وہاں عورتوں کا جب جنازہ ہوتا ہے تو ایک صندوق جیسا بنایا جاتا ہے، اوپر ڈھکن لگا دیا جاتا ہے، اس میں اس کا جنازہ رہتا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا مرد کا ہے یا عورت کا جنازہ، بس 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 یہی تم نظام کر لینا میرے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہی نظام کرنا کہ جب میرا تابوت تیار کیا جائے، جس چارپائی پہ میرا جنازہ لے جایا جائے، تو اس پر پردے کا نظام کر دینا،
تاکہ میرے جسم کو ابھار نظر نہ آئے، غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، توجہ کریں، ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں، ہم ان کو اپنی سیدہ مانتے ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں۔ وہ اس قدر شرم و حیا پردے کا لحاظ کر رہی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ حدیث یاد آ رہی، واقعہ ہے اس حدیث میں ابن سیرین علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ سے۔ ملاقات کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کرے۔ ایک دعا دی، اللہ مجھے اور تم کو جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔ تو میں نے کہا اچھا جنت میں بازار بھی رہے گا؟ تو اب انہوں نے لمبی روایت سنائی۔ لمبی روایت تو بہت بڑی ہے، لیکن میں تھوڑا سا خلاصہ اس کا سنا رہا ہوں کہ جب جمعے کا دن آیا کرے گا، جمعہ تو کیا آئے گا، یعنی اتنا وقفہ گزرا کرے گا جتنا ایک ہفتے میں ہوتا ہے، تو جب وہ جمعے کا موقع آیا کرے گا تو سارے جنتیوں کو اعلان ہوگا، فلاں جگہ اکٹھے ہو جائیں، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، اللہ کی زیارت ہوگی، سب لوگوں کی خوبصورتی رونق بڑھ جائے گی سب کی۔ اس کے بعد موقع ہوگا کہ جاؤ فلاں جگہ ہم نے بازار لگایا ہے، جاؤ سیر سپاٹ کرو، گھومو پھرو، وہاں کچھ خریدنا نہیں ہے، جاؤ بازار چلے جاؤ۔ اب سارے جنتی بازار میں جائیں گے، وہاں کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ وہاں شکلیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے ہمارا منہ ہے شکلیں رکھی ہیں، سب کی چہرے سب کی شکلیں وہاں رکھی ہیں۔ اب ایک جنتی یوں سوچے گا یار کاش میرا چہرہ ایسا ہوتا، بس ایسے ہی بن جائے گا۔ تو وہاں بازار شکلوں کا ہے، جیسے دنیا میں کسی حسین کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت کو دیکھتے ہیں، کاش میں ایسا حسین ہوتا، کاش میں ایسا خوبصورت ہوتا، تو لوگوں کو تمنا ہوتی ہے۔ وہاں شکلوں کا بازار ہے، سب شکلیں لگی ہوئی ہیں، جنتی یوں کر کے دیکھے گا کاش میرا منہ ایسا ہوتا، میری شکل ایسے ہوتی، فوراً شکل اس طرح کی ہو جائے گی۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت کو جو میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اب یہ بازار سے فارغ ہو کر جنتی جب واپس جنت میں جائیں گے اور اپنی بیویوں سے ملیں گے، یعنی حوروں سے ملیں گے، جنت کی جو بیویاں ان سے ملیں گے، تو وہ کہیں گے ارے تم تو بہت حسین ہو گئے ہو، آج تم تو بہت زیادہ حسین ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہ ہو، آج اللہ کی زیارت کی ہم نے، اللہ کا نور کا حصہ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے اس لیے ہم حسین ہیں۔ اور وہ کہیں گے آج تم بھی کوئی کم حسین نہیں ہو، تمہاری بھی زینت اور خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ ایک روایت آتی ہے، اسی میں مشکات میں موجود ہے، اس میں غور کرنے کی چیز ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہاں جو بازار لگے گا اس میں صرف مرد حضرات جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پردے کا لحاظ وہاں بھی کروایا، حالانکہ وہاں پردہ واجب نہیں ہے، وہاں شریعت نہیں ہے، وہاں فتنہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو غلط نظر ڈالے گا، لیکن اللہ کی حیا اس کا تقاضا کرتی ہے کہ مرد عورت ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ تو اس بازار میں صرف مرد جائیں گے، اور جنت میں جہاں پورے اپنے مقام پر ہوں گی وہیں اللہ تعالیٰ ان کا حسن کا انتظام کرے گا، تو ان کا حسن بھی دوبالا ہو جائے گا، اور مردوں کا حسن وہاں جا کر تیز ہو رہا ہے، وہاں جا کر بڑھ رہا ہے۔ تو نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شرم اور حیا اس کو گوارا ہی نہیں کر دی تو مرد عورتوں کا اختلاط ہو جائے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، وہاں کوئی دین اور پابندیاں نہیں ہیں، آزاد ہیں سب، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہیں گے کہ مردوں اور عورتوں کا میل جول ہو، ایک بازار میں سب اکٹھے ہو جائے۔ اور یہاں کے لیے کیا کہو گے، ان بازاروں میں رونق ہی نہیں جہاں عورتیں نہ ہوں، اور ان عورتوں کو تسلی نہیں جب تک یہ بازار نہ جائیں۔ سارا کام مرد کرے گا، نوکری مرد کر دے گا، ملازمت مرد کرے گا، پیسے کما کے بلائے گا، خریدنے کے لیے جائیں گے، سب سے پہلے نکل کے جائیں گے، شادی بیاہ کا موقع جائیں نہیں ہم خریدیں گے، تم کیا جانو، تم مرد کچھ نہیں جانتے بیچارہ، وہ تو کمانے والا ایک جانور ہے، حیوان کاسب ہے، کماتا رہے اڑائیں گے۔ لیکن میری بہنوں دھیان سے سنو، آپ کے لیے بازار جانا شرعاً جائز ہی نہیں، ناجائز ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ سکنا، آپ کے کھانے کا پینے کا آپ کا لباس کا نظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، نکاح اس نے کیا ہے، وہ آپ کو گھر کی چار دیواری میں قید رکھے، یہ اس کا حق بنتا ہے، لیکن نہیں، کوئی نہیں مانتی ہے، اس لیے اپنا خیال کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جن کو مطہرات کہا جاتا ہے، مطہرات کا مطلب یہ ہوتا ہے پاک دامن، جہاں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے کسی عیب کی، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے گھر میں بند ہو کر رہو، مت جایا کرو۔ اگر تمہارا نکلنا شریعت میں گوارا ہوتا تو تمہارے لیے بھی جمعے کا حکم ہوتا، تمہارے لیے بھی عید کی نماز کا حکم ہوتا، لیکن نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے بھی پابندی ہے کہ مسجد میں نہ آیا کریں، جمعے میں نہ آیا کریں، عیدین میں نہ آیا کریں۔ فضول خریدنے کے لیے بازار جانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے، گھومنے پھرنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن نہیں، دین کو ایک تماشا بنا رکھا ہے۔ اس لیے یہاں بھی دھیان کرنے کی چیز ہے کہ یہ ازار جو نیچے کرنے کی پابندی ہے صرف مردوں کے لیے،
عورتوں کے لیے یہ کہ ان کا لباس ساتر ہونا چاہیے، ڈھیلا ہونا چاہیے، پورے بدن کو اچھی طرح چھپا لے، کوئی ابھار نظر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور مردوں کے پاس سے گزرے فہی قضا و قضا، بس وہ ایسی ویسی ہے، وہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مردوں کو اپنی طرف لبھانے والی ہے۔ یہ سب آپ نے تفسیر فرمایا۔ یہ بھی فرمایا آپ نے کہ کل قیامت میں بہت سی عورتیں، کل قیامت میں نہیں، نزدیک قیامت میں، قرب قیامت میں بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوئی ہوں گی لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ننگی ہوں گی، لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ رب کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں ننگی ہے۔ کیوں؟ ان کا لباس ساتر نہیں، چھپانے والا نہیں، یا تو باریک ہے یا ٹائٹ ہے یا اونچا اور نیچا ہے، آستین اونچی ہے یا یہاں سے کھلی ہوئی ہیں تو بدن جھلک رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے۔ تو میں آج کے اس درس کے حوالے سے اپنی ماں اور بہنوں کی خدمت میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ پوری طرح اپنے پردے کا خیال کریں، غیر مرد کی نگاہ کبھی بھی آپ کے بدن کے کسی حصے پر نہ پڑے، اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آپ کی کم نیکیوں سے کام چل جائے گا اگر ان چیزوں کے احتیاط آپ کر لیں گے۔ تو تیسری نصیحت حضور ان کو فرما رہے ہیں، ورفع ازارک الی نصف الساق، اپنی ازار کو آدھی پنڈلی تک اٹھا کر رکھا کرو۔ اس صحابی سے آپ نے فرمایا فإن أبيت إلى الكعبين فإلى الكعبين، حضور فرمایا اگر بہت اچھا نہ لگے ٹخنوں تک لے جاؤ، قریب قریب تک لے جاؤ۔ وإياك وإسبال الإزار، لیکن ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچنا، ٹخنے میں کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، کیوں؟ اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے لنگی لٹکانا، ٹخنے سے لگانا یہ کبر ہے، تکبر ہے۔ وإن الله لا يحب المخيلة، اللہ تعالیٰ کبر کو، تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چوتھی نصیحت فرمائی وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، اگر کوئی آدمی تجھے گالی بکے یا تجھے شرم دلائے، عار دلائے اس عیب پر جو تیرے بارے میں وہ جانتا ہے، تیرے اندر کوئی قصور ہے، کوئی کمی ہے، اس کو معلوم ہے، اس نے غصے میں آ کر وہ بات تیرے سامنے ذکر کرتی، تم ایسے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تو فطرتاً آدمی کو غصہ آتا ہے اور تمہیں بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے، تو انتقام میں، جواب میں ایسا مت کرنا کہ تم بھی اس کے عیب کو ظاہر کر کے اس کو شرم دلاؤ۔ کتنی اونچی نصیحت ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے آدمی بہت باوقار ہے، بہت سنجیدہ ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا لیکن غصے میں آ کے وہ کہہ دیتا ہے تو کون سا پاک ہے، تیرے اندر بھی تو یہ بات ہے، تو بھی تو یہ کرتا رہتا ہے۔ اس موقع کے لیے حضور فرما رہے ہیں اگر کوئی تجھے شرم دلائے، تیرے اندر موجود کسی عیب کو ظاہر کرے تو غصے میں آ کر تم انتقامی کارروائی یہ مت کرنا کہ اس کے عیب کو تم ظاہر کر لگ جاؤ اور کہنے لگ جاؤ تمہارے اندر بھی یہ ہے، تم بھی تو ایسے ہو۔ تم برداشت کرنا، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اس نے تمہیں رسوا کیا ہے اس کا وبال اس پر پڑے گا، وہ بھگتے گا، تم برداشت کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ، اگر کوئی آدمی تمہیں گالی بکے، وَعَيَّرَكَ، اور تمہیں شرم دلائے اس چیز کے بارے میں جو وہ جانتا ہے تمہارے اندر، فَلَا تُعَيِّرْهُ، تو تم شرم مت دلانا اس چیز کو لے کر جو تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس چیز کا وبال خود اس پر ہوگا۔ یہ ایک طویل حدیث تھی، رواہ ابو داؤد نے بھی اس کو حوالہ نقل کیا ہے، اور ترمذی شریف میں بھی اس حدیث کا کچھ حصہ ہے، پوری حدیث تو یہ نہیں ہے، وہاں ترمذی میں کچھ حصہ اس میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔